ضرور دعا کیا کریں جب ایسی آیات پڑھیں جن میں اللہ اپنی ذات کی طرف توجہ دلائے، باقی ساری باتیں وہ چھوڑ دے اور بار بار یہ کہے کہ میری ذات کی طرف دیکھو، میں اس طرح سے یہ نظام چلا رہا ہوں۔ ایک نوکر کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک بتائے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس کیا کیا خزانے ہیں، نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہ اصل میں ان سوالوں کے جواب بھی ہیں جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار آ کے کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ خاموش رہتے تھے تو اللہ پھر قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس کا جواب دیتا تھا۔ یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جو کفار کے سوالوں کا جواب ہیں، اور وہ بار بار جو حضور سے پوچھتے تھے دنیا کہاں سے بنی ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ رزق کہاں سے آتا ہے، یہ موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد انسان زندہ کیسے ہوگا۔ تو اس طرح کے مختلف سوالات جو کفار آ کے کرتے تھے، یہ آیات ان کا جواب ہے۔ اور قیامت تک کے لیے جتنے غیر مسلم ہیں ان کے لیے ان آیتوں میں اللہ نے کھل کے بات کی ہوئی ہے کہ آؤ اور دیکھ لو کہ میری ذات کیا کیا کر سکتی ہے، اور میں کتنا قادر ہوں، اور کتنے بڑے کرم اور فضل کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے صحیح محبت کریں۔ دیکھیں نا، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتا ہے، وہ خوبیاں دیکھ کے پیار کرتا ہے، بغیر خوبی کے محبت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی لوگ محبتیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کسی کا حسن ہوتا ہے، کسی کی اچھی گفتگو ہوتی ہے، کسی کا اچھا خاندان ہے، تو کسی کے اندر عہدہ ہے، مقام ہے، تو کسی کو اللہ نے مختلف خوبصورتیوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہ محبتوں کے جو جتنے بھی کرائٹیریاز ہیں جن سے اللہ کسی کو محبت دیتا ہے کسی کی، اللہ وہ بتاتا ہے کہ اے بندو تم لوگوں میں دیکھ کے ان سے محبت کرتے ہو، تو آؤ میری ذات میں دیکھو کتنی خوبیاں ہیں، تم مجھے دیکھو نا کہ میں کتنی خوبیوں والا ہوں۔ تو جب تمہیں میری خوبیوں کا پتہ چلے گا تو تم مجھ سے بھی محبت کرو گے، میرے ساتھ بھی پیار کرو۔ کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ان خوبیوں کے بعد بندے مجھ سے پیار اور محبت کا رشتہ بنائیں۔ خدا کا اور ایک معبود کا رشتہ تو ہے ہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، ہر دم بندگی میں رہتے ہیں، یہ تو ہے ہی ہے۔ اور ہم اس کی ظاہر ہے بندگی میں ہیں تو وہ ہمارا خیال بھی رکھتا ہے، وہ ہمارے رزق کا خیال رکھتا ہے، وہ ہماری روٹی پانی کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے جسم اور روح کا خیال رکھتا ہے، ہمارے گھر بار کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ رشتہ تو اس کی طرف سے بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے، دونوں طرف سے ہے۔ لیکن مزہ تب آئے گا جب اس رشتے کے اندر محبت پیدا ہوگی، جب اس رشتے میں ایک پیار پیدا ہوگا۔ یعنی میں خدا کو اس لیے سجدہ کروں کہ مجھے محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے ان سے، اور جو پیار والا سجدہ ہے اس سجدے کا کوئی مقابلہ بندگی کے سجدے نہیں کر سکتے۔ بندگی کے سجدے اور ہیں، محبت کا سجدہ اور ہے، اور اس کے اندر چاشنی الگ ہے، اس کے اندر مزہ الگ ہے۔ جب اس کے لیے اللہ ایسی آیتیں اتارتا ہے کہ تم میری ذات کو دیکھو کہ میں کس قدر اعلیٰ ہوں، برکتیں والا ہوں، لہٰذا تم مجھے جب جان لو گے تو تمہیں مجھ سے محبت لازمی ہو جائے گی۔